ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کی 6 اور 7 ورسز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور جو کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ نے سمجھا بھی ہوگا۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی نماز میں تو آپ کے مائنڈ میں وہ میننگ بھی آئے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دے اور ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اہدنا ہدایت دے ہم کو، رستہ دکھانا ہم کو۔ ہدایت کا معنی مہربانی کے ساتھ رستہ دکھانا، ہم سب کو رستہ دکھانا۔ اہدنا ہدایت دے ہم کو سیدھے رستے کی، صراط المستقیم سیدھا رستہ۔ مومن جو ہے وہ کبھی سیلفش نہیں ہوتا، اس کا دل تڑپتا ہے کہ سب کو ہدایت مل جائے۔ ہم سب کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، صرف اپنے لیے ہدایت نہیں مانگتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب مسلمانوں کو ہدایت آئے، ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس لیے سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ مومن جو ہے اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سب کے لیے مانگو۔ اس راستے پر اگر چلو گے اکیلے تو تھک جائیں گے ہم لوگ۔ ہم اکیلے اس پہ کیسے چلیں گے اگر کسی اور کو ہدایت ہی نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہدایت مانگو مجھ سے، رہنمائی مانگو، اہدنا کہو، ہدایت مانگو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں دعا میں مانگتے ہیں؟ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں راہ دکھا بھی، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں منزل تک پہنچا بھی، ہمارے ساتھ چل بھی۔ یہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ سبیل رستہ، صراط سیدھا، صراط رستہ، سبیل کہتے ہیں نا، سبیل یہ عربک میں بولتے ہیں۔ تو یہ سیدھا رستہ مطلب بالکل سٹریٹ رستہ، ہائی وے کا سٹریٹ رستہ ہوتا ہے نا، جیسے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا رستہ، کھلا رستہ۔ مطلب یہ بھی وہی رستہ ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی ریلیجن کے لوگ آنا چاہتے ہیں، نان مسلم لوگ آنا چاہتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھلا رستہ رکھا ہے۔ یہ بہت کشادہ رستہ ہے، اس میں کوئی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ دنیا سے ہے اور اس کا جو اینڈ ہے وہ جنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنی پیاری سورہ ہے یہ، ہم ہر روز نماز میں یہ سورہ پڑھتے ہیں۔ اور کیا چیز امپورٹنٹ ہے اس میں؟ صراط مستقیم سیدھا رستہ، اللہ کے رسول کا رستہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کا رستہ، صحابہ کا رستہ۔ صراط مستقیم صرف ایک ہے، جس رستے سے میری طرف آ جاؤ ٹھیک ہے۔ یہ رستہ جس طرف سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولا ہے کہ جہاں سے بھی آنا چاہتے آ جاؤ، یہ رستہ کھلا ہے۔ حدیث میں ہے یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے، عیسائیوں کے 72، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی، استغفر اللہ، سوائے ایک کے جو ایک رستہ جس کو ہدایت مل گئی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی لوجک ہے، ہر اپنی لوجک سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ یوٹیوب پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، اتنے فرقے ہیں، سب کے اپنے اپنی باتیں ہیں۔ انسان کنفیوز ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے۔ اتنے فتنے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اتنے فرقے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک ہی رستہ ہے، حق کا۔ حق کا رستہ ہی ہمیں اس پہ ہی چلنا ہے، اور حق کا رستہ کیا ہے؟ قرآن کا رستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ، ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔
کچھ لوگ تو یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے تو اتنی ڈیٹیلز میں یہ بتا دیا ہے، گوگل پہ سرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسلام کا سیدھا رستہ کون سا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیٹیلز بتا دی ہے۔ قرآن کھولو، مجھ سے مانگو، ہدایت ملے گی، رستے بھی کھل جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 2 چیزیں جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تھامے رکھو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی کیا تھی؟ قرآن، اور دوسری میری سنت۔ اور ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی امام کی بات کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کون کون کہتے تھے؟ سب یہی تو پہلے پڑھتے تھے نا، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑھتے تھے۔ ان کو تو آلریڈی ہدایت تھی، پھر بھی وہ یہ پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ کہ وہ یہ مانگتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہمیں ہدایت تو مل گئی، لیکن اب یہ ہدایت جو ہمیں ملی ہے یہ ہم سے واپس نہ لے لینا، ہم کہیں اس رستے سے پھسل نہ جائیں۔ اسلام کے جو دشمن لوگ ہیں وہ تو پہلے تو شک ڈالتے ہیں مسلمانوں کے دماغوں میں، ایسی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں اسلام کے بارے میں، بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کو، بہت ساری اگزامپلس دے کے ان کے دماغوں میں شک ڈال دیتے ہیں کہ یہ رستہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی، ان کی طرف غور نہیں کرنا، ہمیں صرف حق اور سچ کی طرف ہی جانا ہے، قرآن کو کھولنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے حدیث میں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ دونوں طرف 2 دیواریں ہیں اور اس میں 2 دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر پکارنے والا، تم سب کے سب اسی رستے پر چلتے جاؤ، مطلب جو صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس دروازے کی طرف چلتے جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں بھی کسی اور دروازے کی طرف نہ جانا، کسی اور در کا دروازہ مت کھٹکھٹا دینا، ایگزٹ مت لے لینا، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ کوئی رونگ ایگزٹ لے لیا نا تو واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت تو دے دی، ہمیں اس پر ثابت قدم بھی رکھنا، ہم کہیں اس رستے سے پھسل نہ جائیں۔ اے اللہ ہماری ہدایت کو اور بڑھا دے، اس میں اضافہ کر دے۔ انسان کا جو ایمان ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہدایت کے بھی بہت سارے سٹیجز ہیں، ہمیں ہدایت کو آگے لے کر چلنا ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ انعام یافتہ لوگوں کے لیے کیا تسلی دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رستے پہ چلنے والے لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسانوں کو بہت عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں اس رستے پر چلنا ہے، تبھی تو ہمیں انعام ملے گا۔ ہم دنیا میں کچھ اچھے کام کریں گے تو آخرت میں ہمیں انعام ملے گا نا۔ یہ رستہ مشکل ضرور ہے، انسان ہمت بھی ہار سکتا ہے، لیکن ہمیں چلنا ہے مضبوطی کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ چلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آندھی آئے، طوفان آئے ہمارے راستے میں، ہم نے نہیں رکنا۔ ہم نے ہدایت ہمیں اگر اللہ نے دے دی، ہمیں ہدایت کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بادشاہوں کا رستہ ہے۔ وہ دیکھو انعام یافتہ لوگ، تمہیں بھی میں انعام دوں گا۔ اگر انعام چاہیے تو رستہ چوز کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے سیدھا رستہ چوز کر لیا تو ہمارے لیے انعام ہے، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا۔ اس رستے پہ چلنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، سب کے سب نہیں آئیں گے، بہت کم لوگ اس رستے پر چلیں گے۔ حق کا رستہ تم پکڑ لو، لیکن تعداد سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس رستے پہ تو میں 1-2 چند پیپل ہی چل رہے ہیں تو باقی تو، اس کا مطلب ہے باقی جو لوگ ہیں وہ اس رستے پہ نہیں چل رہے تو وہ تو ٹھیک بھی رہوں گے۔ شیطان آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، ہمیں ان وسوسے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیشہ جو حق سچ کا رستہ ہوتا ہے نا، اس میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں، جو جھوٹ اور باطل کے جو رستے ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو بڑا ایزی رستہ ہوتا ہے۔
لیکن یہ جو حق اور سچ کا رستہ ہے یہ بہت مشکل رستہ ہے، انسان کو بہت دھیان سے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، شیاطین بتایا تھا نا میں نے، شیاطین انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے ہم کو، باطل سے بچ کے رہنا ہے، دھوکہ نہیں کھانا، ان کے رستے پر نہیں ہمیں چلنا۔ یہ سب دعائیں ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں، اسی لیے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ یہ ویڈیو پلیز آگے بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ پڑھ سن کے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح جو ہے دین اسلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے پھیلاؤ، ہم جو سیکھتے ہیں وہ آگے ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے اس کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا اور سمجھنا، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنی دعا میں یاد بھی رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔